بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ایک اہم معاملے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مری کے علاقہ میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے گئے۔ وہاں پر شدید سردی کی وجہ سے میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 سے 30 کے درمیان لوگ وہ فوت ہوئے اور بہت سے لوگ وہ موت کی کشمکش میں پریشانی کے عالم میں رہے۔ آئیے ہمیں ایسے معاملات میں اسلام کیا تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا لوگو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی اور پریشانی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات میں آسانیاں پیدا کی۔ نماز بندے کے لیے فرض ہے۔ ایک بندہ بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا تو حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ یہ فرض میں نرمی اور ترمیم کیوں کی گئی؟ یہ انسان کی سہولت کے لیے، بندہ مومن کی سہولت کے لیے۔ اسی طرح روزے کی مثال ہے، اور روزہ فرض ہے، لیکن فرمایا جو کوئی بیمار ہو اس سے روزے کی فرضیت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ صحت مند ہو اس وقت روزے رکھے، حالت بیماری میں اس کے لیے رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کے لیے انسان کی بہتری، فلاح و بہبود اور انسان کی نرمی کے لیے اپنے فرائض میں کمی کر دی، جبکہ ہم ہیں کہ وہ اپنی صحت کے معاملے میں کوئی خیال نہیں کرتے۔ جب یہ علم ہے مجھے کہ وہاں پر شدید سردی ہے، اس موسم میں یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں سردی کی وجہ سے، اس کے باوجود وہاں صرف سیر و سیاحت کے لیے جانا یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر میں ایسی اشیاء استعمال کرتا ہوں جو میری صحت کے لیے مضر ہیں تو یقیناً میں اپنے آپ کو موت کی طرف اور خودکشی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جب مجھے پتا ہے کہ شدید سردی میں انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہاں پر راستے برف جم جانے کی وجہ سے بلاک ہو سکتے ہیں تو میرا وہاں پر جانا یہ اپنے آپ کو موت کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے نفع اور نقصان کو دیکھ سکوں۔ آئیے حدیث مبارکہ سے ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی کو پتھر سر میں لگا، زخمی ہو گئے۔ اب ان پر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی صحابہ سے پوچھا حل تجدون لی رخصت فی التیمم، کیا غسل کی بجائے میں تیمم کر سکتا ہوں، میرے سر میں زخم ہے؟ تو ان صحابہ نے کہا نہیں، تیرے پاس پانی پر قدرت ہے، تجھے غسل کرنا فرض ہے۔ انہوں نے غسل فاغتسل فماتا، غسل کیا اور وہ اس وجہ سے فوت ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کے پاس واپس آئے، معاملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو سرکار نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا ہے۔ جب اس کے سر میں زخم تھا تو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر امامہ باندھتا، وہاں مسح کر لیتا اور باقی جسم پر پانی بہا لیتا، یا اس کے لیے تیمم میں رخصت تھی، غسل کی بجائے وہ تیمم کر لیتا۔ غسل جب بندے پر واجب ہو جائے تو فرض ہے، لیکن بندے کی صحت کی بیماری کا خطرہ ہو، بندے کی جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو فرض کو اباحت میں بدل دیا گیا ہے، اس کو غسل کو تیمم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جہاں پر لوگوں کا خود چلے جانا یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا
ہمیں ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، اور اسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، الدین یسر، دین آسان ہے۔ آج لوگ شدید سردی میں مسجد میں نماز اور عبادت کے لیے آنا تو اپنے لیے بھاری سمجھتے ہیں، لیکن شدید سردی میں سیر و سیاحت کے لیے مری کی طرف جانا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ شیطانی وسواس ہے۔ جب انسان کے پاس دولت، حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر شیطان بندے کو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان اگر صدقہ خیرات کی طرف بندہ چاہے تو شیطان کہتا ہے تم محتاج ہو جاؤ گے، اور وہ بندے کو بے حیائی اور برائی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہاں انجوائے کرنے کے لیے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں تماشے لگتے ہیں، ہوٹلوں میں لوگ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں جو یقیناً عذاب الہی کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کو غریبوں پر، مساکین فقراء پر خرچ کریں، بیوہ عورتوں پر خرچ کریں، محلے میں جو غریب ہیں ان پر خرچ کریں۔ 40 ہزار 50 ہزار روپیہ خرچ کر کے صرف سیر و سیاحت کے لیے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ آئیے، اور اس پر لوگ کہتے ہیں ادھر اتنے لوگ مر گئے، انتظامات نہیں کیے گئے، یہ نہیں کیا گیا، یہ اپنی صرف سیاست چمکانے کے لیے ہے، یہ بیان بازیاں اپنے آپ کو میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ ان کا حقائق، دین، اسلام، انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیاست اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ہے۔ ادھر تو وہ قدرتی آفت کی وجہ سے، کوئی دم گھٹنے کی وجہ سے، کوئی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا، لیکن ان کے دور اقتدار میں جو آج ظالم لوگوں کو انسانیت کی ہمدردی کا درس دے رہے ہیں، پولیس کو بھیج کر اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، سوئے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کو تھانوں میں لے جا کر مارا گیا۔ اس وقت ان کی انسانیت کہاں تھی؟ اس وقت ان کی ہمدردیاں کہاں تھی؟ یہ ظالم منافق ہیں جو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کی طرف آئیں۔ حضور نے پوچھا، فرمایا، اللہ فرماتا ہے درجات کون سے اعمال بلند کرتے ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضو علی مقارہ، جب گرم بسترے سے اٹھنا بندے پر بھاری ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آدمی پر بھاری ہو طبیعت پر، فرمایا اس وقت وضو کرنا اور نماز آ کر ادا کرنا اور انتظار نماز میں رہنا یہ بندے کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اسی میں ہماری بھلائی اور دنیا آخرت کی بہتریاں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی اور صحیح شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔